باتیں سچ لگنے لگیں۔ وقت گزرتا گیا، لڑکا ایک طرف جادو سیکھنے جاتا اور دوسری طرف راہب سے اللہ کی توحید سیکھتا۔ ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا جانور لوگوں کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ کوئی آگے نہیں جا پا رہا تھا۔ اس ننھے لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تجھے جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو مار دے۔ اس نے پتھر مارا اور وہ بڑا جانور وہیں مر گیا۔ یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایمان کی پہلی کرامت تھی۔ لڑکے کی شہرت پھیلنے لگی۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ لڑکا اسے رب نہیں مانتا بلکہ کسی اور اللہ پر یقین رکھتا ہے تو بادشاہ کا غرور ٹوٹ گیا۔ کیا وہ مجھے خدا نہیں مانتا؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پہلے راہب کو پکڑا اور اسے انتہائی ظلم کر کے جان سے مار دیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ لڑکے کو پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر لے جاؤ اور نیچے پھینک دو۔ سپاہی اسے لے گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اچانک پہاڑ لرز گیا اور سارے سپاہی نیچے گر کر مر گئے۔ بادشاہ کی دہشت بڑھ گئی۔ اس نے پھر حکم دیا، اسے سمندر کے بیچ میں لے جاؤ اور ڈبو دو۔ مگر وہاں بھی یہی ہوا۔ کشتی الٹی، سپاہی ڈوب گئے اور لڑکا پانی کی لہروں پر چلتا ہوا واپس آ گیا۔ بادشاہ ہار چکا تھا۔ تب اس لڑکے نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کہی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئی۔ تو تب تک مجھے نہیں مار سکتا جب تک تو وہ نہ کرے جو میں کہوں۔ کیا؟ سارے لوگوں کو جمع کر، مجھے کھجور کے تنے پر لٹکا اور میرے تیر دان سے تیر نکال، پھر تیر چلاتے وقت زور سے کہو، بسم اللہ رب الغلام۔ لڑکے نے کہا، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ سوچئے اس منظر کو، ہزاروں کا مجمع۔ بادشاہ نے کمان تانی۔ لڑکے نے بادشاہ سے جو کہا اور بادشاہ نے ویسے کیا تو لڑکا وہیں پر انتقال پا گیا۔ بادشاہ خوش تھا کہ اس نے فتنہ ختم کر دیا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ یہ لڑکے کی پلاننگ تھی۔ جیسے ہی لڑکا گرا، پورے میدان سے ایک ہی آواز آئی، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ بادشاہ کی ہار ہو چکی تھی۔ جس بات سے وہ ڈرتا تھا وہی ہوا۔ پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ غصے میں پاگل ہو کر بادشاہ نے حکم دیا، گلیوں کے کناروں پر بڑی بڑی خندقیں کھودو اور ان میں آگ بھڑکا دو۔ مسلمانوں غور سے سنو، ان خندقوں میں آگ دہک رہی تھی۔ بادشاہ کے سپاہی لوگوں کو پکڑتے اور پوچھتے، کیا تم ایمان چھوڑو گے یا آگ میں گراؤں؟ ہم اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کبھی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں نے آگ کو چونا مگر ایمان کا سودا